اسلام آباد G11 نام ہے ہمارے دوست کا، جنید گمٹی یا گمٹی، زبریہ پیش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور پچھلے 20 سال سے آپ کو پڑھ اور سن رہا ہوں۔ کل کی خبر ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور آج کی تازہ ترین خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سیاسی دورے پہ ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ میرا سوال تھا کہ کیا جو پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مل کے امریکہ کا حشر کیا، کیا وہی اب ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کا کرنے والا ہے؟ پلیز اس پر تبصرہ ضرور کیجیے۔ جنید صاحب، اس پہ میں کیا بات کروں سوائے اس کے میں ان ٹرمز میں اس دن سوچنا شروع کروں گا جب یہ ملک قرضوں کی دلدل سے نکل آئے گا۔ اس وقت تو ہماری آنے والی ساری نسل جو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ اسرائیل کے مائی باپ کے پاس گروی پڑی ہے تھرو IMF قرضوں کی شکل میں۔ میری سوچ کا انداز اس دن بدلے گا جس دن اس ملک میں لٹریسی ریٹ 100% ہو جائے گا، شرح خواندگی 100% ہو جائے گی، جس دن ہر بچہ اسکول جانا شروع کرے گا، ہر مریض کو علاج نصیب ہوگا، ہر بے روزگار نوجوان کو روزگار ملے گا، اور کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہم پہ جو وقت ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی ان کی زندگی پہ غور کریں۔ آپ کی اسٹریٹجی آپ کے حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم سے تو سچی بات ہے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی گئے ہیں وہ بات چیت وغیرہ کے لیے، یہ جو ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے افغانستان کے ساتھ مل کے جو امریکہ کا حشر کیا، خدا کی پناہ دیکھیں، جب ایک کمزور آدمی، ایک فالج زدہ آدمی، ایک بیمار آدمی اشتعال میں آتا ہے تو ایک محاورہ ہے، کمزوروں کے غصے ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا فوکس صرف ایک ہونا چاہیے، ہمارا اور ہمارے حکمرانوں کا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، سر سٹ کے اپنے قدموں پہ مستحکم ہو کے کھڑے ہو جاؤ، خود کفیل ہو جاؤ۔ ہم سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہم نے کسی کو کیا سنبھالنا ہے؟ اور کبھی عالم اسلام پہ غور فرمائیں، آپ کبھی غور کیا آپ نے؟ سعودی عربیہ پلس فیو ادر جو مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں، ان کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، یا ایران کے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور باہمی یہ عناد اور نفرت اور فاصلہ اور دوری یہ کتنی صدیوں پرانی ہے۔ میمونہ چودھری ہیں جی، بحریہ ٹاؤن لاہور سے۔ وہ کہتی ہیں جی یہ خبر آئی ہے کہ نون لیگ کے کم از کم 20 اہم رہنماؤں نے برطانیہ جانے کے لیے ویزا درخواستیں جمع کروانی شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ سب رہنما نواز شریف سے خصوصی ملاقات کے لیے لندن جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اب نواز شریف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اب تو جو کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، ریسٹورنٹس میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ یا ان کے لگ لپیٹ جو بھی ہوں، دنیا ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، تو انہوں نے کیا چاہنا ہے؟ ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے ہیں ایکشن ری پلے کی۔ ایکشن ری پلے کیا؟ پہلے فارغ ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیچ میں اپنے آقاؤں کو ڈال کے جدہ چلے گئے، اب پھر دوبارہ یہ اسی طرح کی کوئی جوڑ توڑ بک مکان جو ان کا تاجروں کا ہوتا ہے، جو اس طرح کے جو لوگ ہیں اور جو ان کا سارا کیریئر ہے، زندگی ہے،
اس کے مطابق بیٹھ کے کوئی سازش کریں گے، کوئی تگڑم لڑائیں گے، کوئی فارمولا نیا ایوالو کریں گے، آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے. لیکن نواز شریف کیا چاہنا ہے انہوں نے؟ اب وہ اس عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں بندہ ہر رات سونے سے پہلے، کم از کم میرا تو یہی حال ہے، بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں صبح بھی نصیب ہوگی یا اگلا دن نصیب ہوگا، اگلا پل نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو باقی لیکن ہوس بڑی، میں کیا کہوں کیا چیز ہے، خواہش ہے کہ بیٹی میری جگہ پہ آ جائے. چونکہ ان کے منہ کو جو خون لگا ہوتا ہے، میں اکیلے نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے. میں آج کل کتاب پڑھ رہا ہوں، چیف جسٹس منیر تھے، ان کی کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیاء، بد کرداروں کی ایک فہرست ہے. اور وہ آج کے لوگ نہیں ہیں، پہلے بھی اسی طرح کے تھے. اس لیے کیا چاہنا ہے، وہ خون لگا ہوا ہے. ایک کہتے ہیں نا کہ شیر کے منہ کو انسانی خون لگ جائے تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہے. کینتھ اینڈرسن یا جم کاربٹ جیسا کوئی شکاری ہو تو اس کا علاج گولی ہے. جن کے منہ کو خون لگ جائے، وہ یہاں تو سگریٹ نہیں چھوڑتے بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ یہاں تو چھوٹے چھوٹے نشے، تو اقتدار کا نشہ تو بہت بڑا ہے. وہ بیٹھ کے مغز کپائی کریں گے، سر لڑائیں گے، کوشش کریں گے کوئی راستہ نکل آئے. اور انہوں نے کیا کرنا ہے. محمد حسین بھٹی صاحب ہیں، عزیز بھٹی ٹاؤن سرگودا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے تازہ ترین کالم میں لکھا ہے کہ یہاں کیریکٹر نہیں کرکٹ پہ فوکس ہے، اس لیے سب بوگس ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی روٹی اور روزی کے چکر میں ہی نیند پاگل ہو چکی ہے. پیسہ، بنگلہ اور گاڑی کے لیے بھاگ دوڑ کے علاوہ یہاں کوئی مقصد نہیں رہا. حالانکہ زندگی اور جینا صرف اسی کا نام نہیں ہے. عذرائے کرم اس حوالے سے بھی نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں. بھٹی صاحب جنہوں نے سر سید احمد خان سے لے کے اور قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی نہیں سنی، وہ میرا پیغام کیا سنیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی کوئی سلیقے سے گزارنی ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک کال یاد دلاتا ہوں. ہمارے جو اولیاء صوفیہ وہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، 100-150 سال کی زندگی بھی ہو تو اس کی اوقات اتنی ہے، اس میں مہلت اتنی ہے، ٹائم اتنا ہے. یہ 100 سال 150 سال جو ہم بات کرتے ہیں، جیسے اذان کے بعد جتنا وقت اذان کے بعد نماز میں لگتا ہے، پوری زندگی 100 سال کی ہو 150 سال کی ہو یوں ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ رب العزت کے ان کائناتوں میں تو اربوں سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک بندہ اگر کوئی 100 سال یہ وہ کل جانا ہے، وہ قبر میں جانا ہے، لیکن یہ سارے معاملات اب یہاں احادیث ٹھیک ہے، 40 ایسی احادیث ہیں جو بالکل ہی غیر متنازع قسم کی ہیں. یا آج ابھی مجھے کوئی 2-3 گھنٹے پہلے مجھے غیر منقوط قرآن پاک دے کے گئے ہیں. ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ان کا نام ہے، پروفیسر ہیں، قابل آدمی ہے، محنت کی ہے. سنتا کون ہے؟ ہمارا عجیب و غریب ہے. بات کرتے ہوئے بھی نا شرم آتی ہے، اپنے اوپر شرم آتی ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. یہاں چند سال پہلے وال چوکیں ہوتی تھی، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ تمہاری 2 ٹکے کی جان لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے. اور مر جانا کوئی امتحان نہیں ہے، خوبصورت طریقے سے زندہ رہنا. تو حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کی بجائے ان کی ہدایات کے بارے میں سوچو. چند دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے، چوری کرو، ڈاکے مارو، ملاوٹ کرو، 2 نمبر دوائیاں بناؤ، کم تو لو، رشوت لو، رشوت دو. اور لیکن وہ کام تو چھوڑ دو جن سے ملتا بھی کچھ نہیں. غیبت ہے، پیٹھ پیچھے برائی، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. حسد کرنا، اس سے ملتا کیا ہے؟ اور تم رشوت لیتے ہو، اپنی اولادوں کو حرام پہ پالتے ہو. چلو ٹھیک ہے، تمہاری عقل ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے، تم ملاوٹ کرتے ہو،
تم جھوٹی گواہی دیتے ہو، سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ ملتا ہے، یہ حسد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ لیکن ہم کیریکٹر لیسنس، بے کرداری اور بد کرداری کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں میری کیا اوقات ہے میں کو پیغام دوں، جنہیں حضور کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی۔ کل کی بات ہے، سر سید احمد خان کو برا بھلا کہتے رہے، انہیں گالیاں دیتے رہے، انہیں تانے دیتے رہے، نیچری کہتے رہے، انگریز کا ایجنٹ کہتے رہے۔ آج چوری کریں، ڈاکہ ماریں، کوشش ہوتی ہے، بچہ ہے انگلش میڈیم، یہی وہ آدمی کہہ رہا تھا، مارا میں ان کو کیا پرمنٹ دینا ہے۔